ہے خدا میں ختم المرسلین ختم المرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 اپریل 2014 ہفتے کا دن ہے. انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں. اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا. قادیان دارالمان سے پروگرام راہ خدا کے ایک نئے لائیو اور انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام انٹریکٹیو اس طرح سے ہے کہ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. ناظرین، قادیان دارالمان سے جو پروگرام کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج اس کا یہ 6واں ایپیسوڈ ہے اور آخری ایپیسوڈ ہے. ہم اس سیریز میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حوالے سے نشانیوں کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جماعت احمدیہ، جو کہ ایک پاک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا ہے، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے طور پر پیش کرتے ہوئے ہم نے تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے خلافت کا جو عظیم الشان امتیازی نشان اور عظیم الشان انعام جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں عطا فرمائی ہے، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون. دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں. میں آپ دونوں مہمانان کرام کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں احیاء اسلام کے لیے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں، آپ کی کامل پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عشق و محبت کے نتیجے میں اور حقیقی خادم اسلام ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے امتی نبوت کے منصب پر فائز فرمایا. اور الہی وعدوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت علی منہاج النبوہ کی نعمت سے بھی جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. ناظرین، خلافت وہ روحانی نظام قیادت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں سے کیا ہے کہ اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ یہ انعام انہیں ملتا رہے گا. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کی صورت میں یہ نعمت عطا فرمائی، جو بعد ازاں ملوکیت میں بدلی اور بالآخر ختم ہو کر رہ گئی. خلافت سے محرومی کے نتیجے میں مسلمان عملاً ہر اعتبار سے کار مذلت میں گر گئے. ہر کام میں نحوست اور ہر میدان میں ہزیمت ان کا مقدر بن گئی. خدا تعالیٰ جو کہ ذوالمنن ہے، اس کا جماعت احمدیہ پر یہ عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی 1400 سال کی طویل محرومی کے بعد جماعت احمدیہ کو خلافت کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ 72 فرقوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ میں مثالی نمونہ پیش کرتی ہے. ناظرین، خلافت ایک خدا داد انعام ہے. انسانی کوششوں سے اور تدبیروں سے اس کا قیام ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کا قیام اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت اور اس کے ارادے سے اور اس کے ہاتھوں سے اس کا قیام عمل میں آتا ہے. آج صرف جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اور جماعت احمدیہ اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہی ہے. ناظرین، خلافت
کہ زیر سایہ جماعت احمدیہ کو نیکی اور تقوی کے ہر میدان میں مضبوطی اور ترقی عطا ہوئی ہے۔ خلافت کے نتیجے میں دین کو تمکنت عطا ہوئی ہے، ہر خوف کی حالت امن میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، خلافت دراصل مومنین کے ایمان اور یقین کی ایک نشانی ہے، یہ نظام وحدت کی جان ہے، یہ فتح اور ظفر کی کلید ہے، اور جماعت احمدیہ کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ خلیفہ وقت کی اولو العزم کی عادت اور رہنمائی کے نتیجے میں ہر آزمائش کے دور میں جماعت احمدیہ نے مومنانہ شان کے ساتھ آگے سے آگے بڑھا ہے اور ترقیات کے منازل کو طے کر رہی ہے اور فتوحات کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو ناظرین، جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام اور اس کے زیر سایہ جماعت احمدیہ کی دن دگنی رات چگنی ترقی دراصل بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم خلافت علی منہاج النبوہ کا جماعت احمدیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا ہے اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کے ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا۔ ہم سے رابطے کرنے کی تفصیل ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے کے لیے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ درخواست کروں گا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے تعلق سے قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امیین میں تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ بھی اور ساری دنیا ہی قریباً گمراہ ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی آیات سکھانے کے لیے، کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے، ان میں پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور اس کے نتیجے میں ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیین کے علاوہ ایک اور بعثت مقدر ہے جو آخرین میں ہونے والی ہے، جو ابھی تک ان لوگوں سے نہیں ملے۔ تو اس موقع پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں، آخرین سے مراد کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تو آپ خاموش رہے، دوسری مرتبہ سوال کیا گیا کہ وہ آخرین کون ہے، پھر بھی آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، ان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء۔ یہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ میں حدیث موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک اور بعثت جو بروزی رنگ میں ہوگی وہ آخرین میں ہوگی، اور وہ آخرین کون ہوں گے؟ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم سے تعلق رکھنے والے شخص ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے احیاء اسلام کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے، مدتوں ہمارے مسلمان بھائی انتظار کرتے رہے کہ 14ویں صدی وہ صدی ہے، اندازہ لگا کے اس سے پہلے بھی بحثیں ہو چکی ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں کہ 2004 سال کے بعد جو ہے یہ 1440 یا 420 تو موقع ہے، مجھے معین یاد نہیں آ رہا ہے، کہ اذا مضت الف و مئتان و اربعون سنتن، یہ معین الفاظ ہیں کہ جب 1000 اذا مضت الف و مئتان 1240 برس جب گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ
آیات ظاہر کر دے گا، امام مہدی کے بھیجنے کے بارے میں پیشگوئیاں تھیں، اور تمام پیشگوئیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مسلمان علماء جو ربانی تھے انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ 14ویں صدی کا جو مجدد ہوگا وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہوگا۔ لیکن دیکھیے انتظار کرتے کرتے لوگ تھک چکے تھے، 14ویں صدی گزر گئی اور اب 15ویں صدی کے بھی 34 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کا ابھی تک موعود امام نہ تو ظاہر ہوا نہ آیا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر مبعوث فرمایا، اور آپ نے آ کر دنیا کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ موعود آئے گا اور پھر اس کے ذریعے خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس دور کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1891 سے یہ دور شروع ہو چکا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد 1889 میں رکھ دی تھی، اور مجدد ہونے کا دعویٰ تو آپ تو 1882 کا تھا، اور اس کے ساتھ ہی امام مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ آپ نے فرمایا۔ تو یہ وہ الہی تقدیر تھی کہ جس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوتا، مسیح موعود آتے، اور آپ کی آمد کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ لیکن دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جیسا کہ آپ نے بھی ابھی مختصراً ذکر کیا ہے کہ خلافت کا بنانا یا خلافت کو قائم کرنا یا کسی کو خلیفہ بنانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہماری تجویزوں سے یا ہمارے مشاورت سے یا ہمارے کچھ ایسے تدابیر سے شاید خلافت قائم ہو جائے۔ چنانچہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے وجود ہوئے ہیں۔ چنانچہ مہدی سوڈانی بڑے مشہور ہیں، محمد احمد ان کا نام تھا، 33 برس کی عمر میں 1881 میں انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھے، ان کی وفات پھر جب ہو گئی ہے تو ان کے خلیفہ عبداللہ بنے، اور 1898 میں لارڈ کچنز نے حملہ کر کے ان کی ساری جماعت کو بھی ختم کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جنگ عظیم اول میں، اس کے بعد شریف حسین جو مکے میں اور ان کے دو بیٹے فیصل اور عبداللہ کو انگریزوں نے حکومت عطا کی۔ پھر یہاں سے بھی یہ سلسلہ شروع ہونے لگا تھا کہ شاید ہم خلیفہ بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بناتا ہے خلیفہ، یہ بھی ان کی ناکام ہو گئی تجویز۔ پھر متحدہ ہندوستان میں علی برادران نے خلافت تحریک کی، 1920 سے 22 تک یہ بڑا زور رہا، آخر 1925 میں یہ بھی تجویز ختم ہو گئی، خلافت خود قائم نہیں کر سکے۔ پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے مسئلہ خلافت ایک کتاب بھی لکھی، مسلمانوں میں تحریک کی، لیکن یہ بھی ناکام ہوئی۔ پھر 1929 کی بات ہے، کابل میں بچہ سقہ نام سے جو ہے ایک شخص نے امیر المومنین امیر حبیب اللہ ثانی کے نام سے حکومت شروع کی اور اپنے آپ کو امیر المومنین ثابت کرنا چاہا، لیکن نادر خان نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ پھر اسی طرح مصر میں محمد علی کے 8ویں بادشاہ حسین کامل نے 1917 میں شریف مکہ کے مقابل میں زیادہ منصب خلافت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھا، لیکن 40 سال کے بعد بھی صحافیوں اور دانشوروں نے شاہ فاروق کو خلیفہ بنانا چاہا، یہ تجویزی ناکام ہوگی۔ جمال عبد الناصر اور انور سادات نے یہ بھی ان کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال یہ اور اس کے علاوہ اب تک بھی بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو خلافت قائم کرنے کے درپے ہیں، لیکن ناکامی کیوں ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، کسی حکومت کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسی جماعت کا کام ہے جو دنیاوی اعتبار سے برسر اقتدار ہو اور وہ کہے کہ ہم خلیفہ بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ خلافت نبوت ہو یا خلافت امامت ہو، ان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو اپنا جانشین دنیا میں بنایا۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔
پھر امت محمدیہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ایمان اور عمل صالح پر قائم ہوتے ہوئے اور اس بات پر قائم ہوتے ہوئے کہ ہم خلافت کے قیام کے لیے انشاءاللہ ممد اور معاون ہوں گے، ایسے یعنی ایمان بالخلافت رکھنے والے وجودوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمال صالحہ بھی اگر ان کے ہیں لیستخلفنہم فی الارض، ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں بنایا۔ اور خاص طور پر چونکہ امت محمدیہ امت موسوی کی مثیل ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جماعت میں یا بنی اسرائیل میں خلافت کا سلسلہ جاری ہوا جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق میں فرمایا ہے کہ خلافت کا بنانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مرض الموت میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں چاہتا تھا کہ ابو بکر کو میں خلیفہ بنا دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا اور کسی پر راضی نہیں ہوگا، اور مومنین کی جماعت بھی ابو بکر کے سوا اور کسی پر متفق نہیں ہو سکے گی، اس واسطے میں نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ تو گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ہی خلیفہ بناؤں گا، حضور نے بھی اسی واسطے خود نامزد نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت آتی ہے، آپ سے بھی فرمایا کہ اے حفصہ، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد تیرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ تو حضرت حفصہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں ان دونوں کو تیرے بعد خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس لحاظ سے اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ وہ قمیص تم سے اتار لیں لیکن تم اس کو نہیں اتارنا۔ تو یہ قمیص کیا تھی؟ خلافت کی ردا تھی دراصل۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ حضرت عثمان کے دور میں بعض افراد ایسے پیدا ہوں گے جو خلافت کی ردا آپ سے چھیننا چاہیں گے، تو ان کو پہلے بتا دیا کہ تم اس کو چھیننے نہیں دینا، تم اس سے دستبردار نہیں ہونا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، احادیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا قائم کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور پھر اس زمانے میں جب مسلمانوں کی حالت بگڑ گئی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ثریا پر چلا جائے گا، تو مسلمانوں کی حالت تو دیکھیں کس قدر ابتر ہو چکی ہے۔ باوجود اس کے کہ سر توڑ کوششیں خلافت کے قیام کی گئیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ ہمیشہ ناکام ہوئیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان کی اس مقدس بستی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زمانے کا امام مہدی اور مسیح موعود میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اسلام انشاءاللہ تعالیٰ غالب آئے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کی جو پیشگوئی ہے قرآن مجید میں کہ غلبہ اسلام جو ہوگا تمام ادیان پر وہ مسیح موعود کے دور میں ہوگا، جس پر مفسرین بھی متفق ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھ دی، اور پھر آپ نے براہین احمدیہ سے لے کر پیغام صلح تک جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ اسلام کی زندگی کا ثبوت ہیں، اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ تو اس طرح آپ نے دنیا میں اسلام کے غلبے کو دلائل اور براہین کے ذریعے سے ثابت کر دکھایا۔ اور اس کے بعد 1908 میں جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے پھر جماعت احمدیہ کو خلافت علی منہاج نبوت پر قائم کر دیا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد بن حنبل کی یہ مشہور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا اس کو قائم رکھے گا اور پھر جب چاہے گا اس کو پھر اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر
کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، ظالم اور جابر بادشاہت ہوگی، ملکن عازن و ملکن جبریہ کے الفاظ آتے ہیں۔ تو گویا کہ خلافت راشدہ 30 سال تک جو رہی، اس کے بعد یہ پھر فیض اعوج کا دور شروع ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلافت بالکل ہی مٹ گئی تھی، بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑے گا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ تجدید دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایسے روحانی بزرگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کی تجدید کا کام کریں گے۔ تو گویا کہ یہ دور جو مجددین کا دور تھا ایک عبوری دور تھا، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ صوبے میں ایک صوبائی حکومت ناکام ہو جاتی ہے اور اسمبلی ڈیزالو کر دی جاتی ہے، تو مرکز کے ہاتھ میں جو ہے سارا نظام آ جاتا ہے، تا وقت کہ دوبارہ انتخاب ہو کے ایک نئی حکومت نہ بن جائے تب تک گورنر راج وہاں ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جب خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو جابر بادشاہ شروع ہو گئی، خواہ وہ دولت امویہ ہو، دولت عباسیہ ہو، یا دولت فاطمیہ ہو، یا دولت عثمانیہ ہو، ان تمام ادوار میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو عبوری طور پر قائم کیا کہ جو تجدید دین کا کام کرتے رہے۔ 14 صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 14ویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں صرف یہ کہ مجدد صدی چہاردم ہوں، یعنی 14ویں صدی کا ہی مجدد نہیں ہوں، بلکہ میں مجدد الف آخر بھی ہوں۔ تو گویا کہ اب کوئی مجدد نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی میرے ساتھ تعلق نہ رکھنے والا ہو۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اور خود مسیح موعود علیہ السلام نے بھی الوصیت جو کتاب لکھی، اس میں آپ نے خلافت کو قدرت ثانیہ کا نام دیا، اور آپ نے واضح طور پر یہ مثال دے کر سمجھایا کہ نبی کی وفات کے بعد جب لوگ حیران و سرگردان ہو جاتے ہیں، یوں سمجھ مارے جیسے کہ صحابہ مارے غم کے دیوانوں کی مانند ہو گئے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے اس گرتی ہوئی امت کو پھر سے تھام لیا۔ تو حضور نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ اسی طرح تمہارے لیے بھی دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ قدرت آ نہیں سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، اور جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے بھیج دے گا، اور فرمایا کہ اس کا سلسلہ دائمی ہے جو قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت علی منہاج نبوت قائم کر دی ہے تو اب اس کے ساتھ ہی جو تجدید دین کا کام ہے وہ خلفائے احمدیت ہی کا کام ہے، ورنہ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ 14ویں صدی تو گزر گئی، 15ویں صدی کا مجدد کون ہوگا؟ جو بھی خلیفہ وقت ہے وہ اس کا کام ہی تجدید دین ہے۔ اس لحاظ سے جو خلفائے احمدیت ہیں وہی تجدید دین کا کام کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ قیامت تک اس کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لیا، 14 صدیوں میں دیکھ لیا کہ کسی طرح خلافت کا سلسلہ قائم ہو جائے، لیکن نہیں کر سکے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو یہ توفیق دی کہ مسیح موت کے ذریعے سے دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے، اور وہ ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست تائید کی دلیل ہے کہ سوائے جماعت احمدیہ کے آج عالم اسلام یا کل عالم جو ہے وہ خلافت سے محروم ہے، اور ہم اس بات پر مطمئن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت جس کے ذریعے سے دین کا شیرازہ مجتمع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ابتلا آ سکتے ہیں ان سے بچنے کا موجب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور یہ صداقت احمدیت کی دلیل ہے کہ ساری دنیا ناکام ہوگی لیکن خلافت قائم ہوئی ہے تو جماعت احمدیہ میں قائم ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کی ایک علامت ہے۔
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم اور احادیث کی پیش گوئیاں جو کہ خلافت کے متعلق ان میں مذکور ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے، جس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ہمیشہ وہ انبیاء کرام کو دنیا میں ضلالت کے وقت مبعوث کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد خلافت کا نظام بھی جاری فرماتا ہے. نبی کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ اس دین کا تخم ریزی کرواتا ہے، لیکن جو اشاعت کا کام ہے وہ نبی کی زندگی کے بعد، چونکہ بشری تقاضا ہے کہ انسان کو جو ہے فانی ذات ہوتی ہے انسان کی، اس دنیا سے بھی رخصت کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت کی نعمت عطا فرماتا ہے. چنانچہ امت محمدیہ میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس طرح آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے تعلق سے پیش گوئی فرمائی ہے. چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ نبی بھی مبعوث ہوئے اور اس کے بعد خلافت کا نظام بھی جاری ہوا، اور بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام وہ نبی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق آخری زمانے میں احیاء اسلام کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 1908 سے جماعت احمدیہ میں نظام خلافت موجود ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے جماعت پر، اور یہ جماعت احمدیہ کی ایک امتیازی نشان ہے، جیسا کہ محترم مولانا صاحب نے ابھی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت، ہم ان سے بھی بات کریں گے وقت کی رعایت کے ساتھ. میں ان کا نام سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں. مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں، مکرم ناصر صاحب ہیں، مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، اور مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں. ان سے انشاءاللہ ہم الگ ترتیب بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم رفیع رضا قریشی صاحب سے، جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. میں اس خوبصورت چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا کی درخواست پیش کرتا ہوں. کیونکہ لائٹ نہیں ہے گھر پہ اور میں آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا، صرف سوال میں لائٹ کی روشنی میں بتاؤں گا، ٹارچ کی روشنی میں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ کو سب دنیا کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. جماعت احمدیہ بھی امت محمدیہ کا حصہ ہے. تو آج دنیا میں امت محمدیہ میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے علاوہ تو کوئی بھی ایسی امت محمدیہ کی جماعت کی دنیا کو فائدہ پہنچائے. تو کیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہی ایسی جماعت ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس بات کی وارث ہے کہ وہ دنیا کو فائدہ پہنچاتی ہے اور پہنچانے والی جماعت کہلا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ. ان کا ایک اضافہ تھا تو میں مولانا مجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. سوال تو نہیں تھا، بہرحال میں اس کے تعلق سے آپ کچھ اگر اضافہ کرنا چاہیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فرقوں کی بات بیان فرمائی کہ امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا. جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ فرقہ ایسا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا. اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی الجماعہ، کہ وہ جو فرقہ ہوگا جو جنتی اور ناجی فرقہ ہوگا وہ جماعت ہوگا. اور اسی کی بات ہم آج کے موضوع میں کر رہے ہیں کہ جماعت اس فرقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور جماعت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جن کا ایک واجب الاطاعت امام ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اندر موجود ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہنا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ناجی کہلائے گا اور جنتی کہلائے گا، باقی 72 فرقے میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر نہیں ہوں گے. یہ واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ہم اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں اور اسی موضوع پر گفتگو بھی کرتے ہیں. پچھلے پروگراموں میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ فرقہ جس کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقہ قرار دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرقہ قرار دیا جو آپ اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہے. اور موجودہ دور میں صرف یہی ایک ایسی جماعت ہے جو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتی ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں. اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت کی بھی ایک عظیم الشان دلیل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ناصر صاحب سے، جو کہ جرمنی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں راہ خدا کی توسط سے اپنے پیارے آقا سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس اید الطالع بن العزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہتا ہوں.
دوسرا یہ کہ میرے آج 2 سوال ہیں، بلکہ ایک ہی سوال ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ غیر احمدی دوست کہتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کو صرف مجدد اگر مانا جائے اور نبی نہ مانا جائے تو کیا ایمان مکمل ہوتا ہے؟ دوسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کی اقسام کتنی ہیں اور ان کے خیال میں شرعی نبوت کے بعد خلافت قائم ہو سکتی ہے، تو کیا غیر شرعی نبوت کے بعد بھی خلافت قائم ہو سکتی ہے؟ تو اس کا حدیث اور قرآن پاک سے حوالہ دے دیجیے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو پہلا سوال کیا تھا؟ ان کا دوسرا سوال تو یہ تھا کہ خلافت کے متعلق تھا کہ یہ شرعی نبوت کے بعد قائم ہو سکتی ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف مجدد ماننا کافی ہے یا نبی کے طور پر بھی ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابتداً جو ہے آپ نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی الہام ہوا تھا قل انی امرت وانا اول المسلمین، تو لہٰذا مامور ہونے کا تو آپ کو الہام ابتدا میں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ 14ویں صدی کا یہ سرا بھی آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور مجدد بھی بھیجا ہے۔ پھر آپ کے الہام جو براہین احمدیہ میں چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ کو نبی اور رسول کا بھی خطاب دیا گیا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس اعتبار سے پہلے تو عام مسلمانوں کی جو تعریف تھی نبی کی، اس اعتبار سے مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اس رنگ میں نہیں لیا کہ آپ واقعی نبی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح وحی کر کے آپ کو اس عقیدے پر قائم نہ رکھا بلکہ فرمایا کہ تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا ہے نبی کا، تو آپ نے پھر یہ تشریح کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نتیجے میں مجھے نبوت کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ تجلیات الہیہ کا حوالہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال اچھے نیک اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے اور دوسری طرف میں امت محمدیہ کا فرد نہ ہوتا تو یہ شرف مکالمہ مخاطبہ جو مجھے دیا گیا ہرگز نہ دیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے آپ نے پھر ایک غلطی کا ازالہ جو لکھا اس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی کہ نبی کے لیے شریعت لانا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح مستقل طور پر بھی نبی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس زمانے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے تحت آپ کی غلامی میں یہ برکت رکھی ہے کہ آپ کی غلامی نہ صرف یہ کہ انسان کو اعلیٰ مدارج تک پہنچا دیتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ نبی تراش بھی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو وہ عہدہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ جی میں صرف مجدد مانتا ہوں، نبی نہ مانوں تو کیا حرج ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی اگر آپ مجدد مانتے ہیں تو یہ تو بتائیے کہ کیا کوئی مجدد ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوٹ بولے، نعوذ باللہ من ذالک؟ جب ایک مجدد یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب دیا ہے تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ نبوت کا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے ہم ان بھائیوں کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ صرف مجدد کہیں گے کہ مان لیں گے، نبی نہ مانے تو کیا اعتبار ہے؟ تو پھر یہ تو یہی بات ہوئی کہ آدھی بات مان لی اور آدھی بات کا جو انکار کر دیا۔ تو دعویٰ مسیح موعود علیہ السلام کا صرف مجدد کا نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی نبی ہونے کا ہے، اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی جو روایت آتی ہے باب و ذکر الدجال میں، اس میں ایک لمبی حدیث ہے، اس میں 4 مرتبہ آنے والے مسیح کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کہتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس میں رکھنا ڈالنے والے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات ان کی کیا تھی کہ خلافت جو ہے وہ شرعی نبوت کے بعد ہی جو نا قائم کی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شرعی نبوت کے بعد ہی خلافت آتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہی آپ لے لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال کے بعد پھر یہ نبی بنے ہیں، اگرچہ یہ مستقل نبی تھے۔ تو اب ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید میں آتا ہے کہ ثم قفینا من بعدہ بالرسل، پے در پے لگاتار انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وقت میں آتا ہے کہ 400 نبی بھی ہوئے ہیں بائبل کے مطابق۔ تو اس اعتبار سے وہ سارے نبی تو کوئی شرعی نبی نہیں تھے، اور شرعی نبی نہ ہونے کے باوجود جو ہے پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بے شک پیروکار تھے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ان پر لازم نہیں تھی، مستقل نبی ہوتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب مستقل نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہی نبی ہو سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے غلام ہو۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شرعی نبی کا ہی خلیفہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ النور کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا پہلے لوگوں میں جیسے خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلیفہ بنے ہیں، اور ان انبیاء کے بعد بھی ان کے خلیفہ بنتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی تو خلیفہ بنے ہیں۔ یوشع بن نون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کے جو ہیں پطرس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے بعد میں خلیفہ بنے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید سے یا احادیث سے یا کسی اور جگہ سے ایسا کوئی نظریہ ہمیں نہیں ملتا کہ خلیفہ صرف صاحب شریعت نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارے مسلمان بھائی بتائیں کہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے کیوں زور مار رہے ہیں؟ پھر یہ کس کی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا؟ اور جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں آخری بعد میں جو ظالم اور جابر بادشاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوت۔ یہ کون سی نبوت ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسیح موعود اور امام مہدی کی نبوت ہے، جس کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی انقلاب کا ذکر نہیں فرمایا، ثم سکت۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ اب ظالم اور جابر بادشاہوں کا دور نہیں آئے گا اس کے بعد، بلکہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دور ثانی کی جو خلافت ہے وہ چلتی چلی جائے گی۔ تو جو امت محمدیہ کا مسیح اور مہدی ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور غیر شرعی نبی ہے، اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ صرف صاحب شریعت نبی کا ہی خلیفہ ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ ایک قوم دوسرے قوم کی بھی تو خلیفہ ہوتی ہے، وہ کون سے صاحب شریعت نبی ہوتے ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ اس میں ایک بات یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مسند احمد بن حنبل کی حدیث جو کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا ذکر کیا ہے، اس میں ملکن اعظم کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ نے اس سے پہلے والے جواب میں بھی یہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ سورۃ الجمعہ کی آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہے، ایک امیین میں اور ایک آخرین میں۔ تو اس وقت جب صحابہ کرام نے استفسار فرمایا تو سلمان فارسی کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء کی حدیث جو ہے نا بیان فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ بھی دراصل خلافت علی منہاج النبوہ کا جو آخر میں ذکر ہے، اس سے پہلے نبوت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ دراصل یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت ہے اور انہی کا ذل ہے جس کے بعد اس نبوت کے تتمہ کے طور پر خلافت کا نظام۔ آپ نے اچھا نقطہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ غلامی میں جیسا کہ بیان ہو چکا ہے، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ تو اس اعتبار سے مسیح موعود کی آمد بھی جو ہے وہ اس اعتبار سے بروزی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد ہے، اور جو خلافت کا سلسلہ قائم ہوا ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خلافت کا سلسلہ ہے۔ اور پھر یہ بھی میں یہاں بتا دوں کہ خود مسیح موعود علیہ السلام امت محمدیہ کے آیت استخلاف کی روشنی میں ہی امت محمدیہ کے خلیفہ ہیں، جن کو نبی کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو اس اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ یہ جو خلافت کا سلسلہ جاری ہوا یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خلافت۔ جی بالکل، جزاکم اللہ۔ مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، مکرم فاروق احمد صاحب ہیں، شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں اور مکرم مظفر صاحب ہیں، ان سب سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر کھوکر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ اہل ڈسکا کی طرف سے ایم ٹی اے قادیان کی پوری ٹیم کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے دو دوستوں کے دو سوال ہیں، تو ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا الہام ہوا اور آپ نے کتنے الہام وغیرہ کے بعد حضرت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا؟
تو دوسرا میرا دوست ہے، میں نے اس کے سامنے اپنا چندہ بخش کھولا تو باتوں باتوں میں اس نے پوچھا کہ یار اس حساب سے تو آپ کی جماعت کو بہت زیادہ رقم اکٹھی ہو جاتی ہے، تو آپ اتنی رقم کا کرتے کیا اور اس کا حساب کتاب کون رکھتا ہے؟ تو میں نے اپنے طور پر تو اس کو سمجھایا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی اچھی طرح سمجھا دیں تو مہربانی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جیسا کہ ذکر کیا، اگر تو آپ پوچھتے ہیں کہ ابتدائی الہام کون سا ہے، تو جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈوں میں ان باتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی دعوی ماموریت نہیں کیا ہوا تھا، آپ لاہور میں تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا والسماء والطارق، کہ آسمان کو بطور شہادت کے ہم پیش کرتے ہیں، اور شام کے رات کے وقت کو جب کہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور آپ کو یہ محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تفہیم ہوئی کہ یہ والد صاحب کی وفات کا اس میں ذکر ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس سے ایک دل میں ملول پیدا ہوتا ہے کہ ساری ہمارے گزارے کی صورت جو ہے وہ والد صاحب کے ذریعے سے تھی، آپ کی وفات ہو جائے گی تو پھر ہمارا کیا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اعلان فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ ابتدائی دور کے الہام ہیں. اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی دہلی سے سند لے کر آگے، اہل حدیث کے یہ ایڈوکیٹ کہلاتے تھے، تو جب یہ آئے ہیں تو اس زمانے میں اہل حدیث یا جن کو عام طور پر وہابی کہا جاتا ہے، ان کے لیے بڑی اہل سنت والجماعت میں بڑی نفرت پائی جاتی تھی، بڑی مخالفت بھی ہوتی تھی. تو وہاں کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے مقابلہ کسی اہل سنت کا کروانا چاہیے، مباحثہ کروائیں. نظر پڑی حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر، قادیان سے آپ کو بلایا گیا، آپ نے آ کے مجلس اکٹھی ہو گئی اور آپ نے مولوی محمد حسین صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ اپنے عقائد کا ذکر کریں. تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید کو مقدم مانتا ہوں، اور اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی میں قائل ہوں، اور سنت رسول کا بھی میں قائل ہوں. ان باتوں کا جب انہوں نے اقرار کیا تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے عقائد تو اسلامی عقائد ہیں، میں ان سے مباحثہ کس بات کا کروں؟ تو چنانچہ آپ نے فرمایا ان سے مباحثہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے شور مچا دیا کہ لو جی مرزا صاحب ڈر گئے وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ واپس قادیان آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا کہ خدا تیرے اس فعل سے خوش ہوا اور تجھے برکت پر برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. تو یہ ابتدائی الہامات کا جو سلسلہ تھا یہ. اب رہا یہ کہ آپ کو دعوی معمولیت کا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، آپ کو الہام ہوا تھا کہ قل انی امرت وانا اول المسلمین، کہ اے غلام احمد تو کہہ دے کہ مجھے مامور بنایا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں. تو یہ ابتدائی آپ کا دعویٰ تھا معموریت کا. اور اس کے بعد پھر یا احمد و بارک اللہ فیکا وغیرہ الہامات بہت سارے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ پھر تذکرہ نامی کتاب ہماری چھپی ہوئی ہے جس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام الہامات کو یکجا کر دیا گیا ہے. اگر فرصت ہو تو تذکرہ نکال کے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کافی معلومات اس سے حاصل ہو سکیں گی. باقی رہا دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ چندہ جات جو جمع ہوتے ہیں تو یہ دین کے خاطر جمع ہوتے ہیں، کسی دنیاوی اغراض کی خاطر یہ چندے جمع نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اس کے لیے 2 ادارے قائم ہیں. ایک بیت المال آمد کہلاتا ہے جو چندے اکٹھا کرتے ہیں، سارا حساب کتاب ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جاتا ہے. اور دوسرا ادارہ قائم ہے بیت المال خرچ، جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے پوری تفاصیل نوٹ کی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کی آڈٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کے جو تراجم شائع ہو رہے ہیں، جو مختلف 204 ممالک میں ہمارے مضبوط مشن قائم ہیں، اور تبلیغی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جس سے کہ مسلمان غافل ہیں. آج دنیا میں تبلیغ اسلام کا جو کام جماعت احمدیہ کر رہی ہے اور جس رنگ میں کر رہی ہے وہ کسی دوسری مسلمان تنظیم کو، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی اچھی دولت مند حکومتیں قائم ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق نہیں دے رہا ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کر سکیں. تو آج ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کا جو جال پھیلایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان را مسلمان باز کردن والی جو بات ہے کہ
کہ جو نام کے مسلمان ہیں ان کو ہم کام کے مسلمان اور حقیقی مسلمان بنا رہے ہیں. یہ سارے اخراجات ان پر خرچ ہوتے ہیں, ایک ایک پیسے کا اس میں حساب رکھا جاتا ہے. اختصار کے ساتھ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی منشا کے مطابق اشاعت اسلام اور ہمدردی خلق اللہ میں یہ رقم خرچ ہوتی ہے. اب مکرم فاروق احمد صاحب ہیں انڈیا سے, ان کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فاروق صاحب. فاروق صاحب آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا سوال پیش کریں. سب سے پہلے راہ ہدا کے بطوس جو ہے حضور انور کو السلام علیکم جو ہے خدمت ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مزمل میں آیت نمبر 16 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے مصابہ قرار دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے 13 صدی تک موسوی سلسلہ کے خدمت کے لیے جانشین آئے جو نبی ہوئے, اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں 13 مجدد آئے, اور آخر میں امتی نبی حضرت مسیح علیہ السلام آئے. لیکن یہاں موسوی سلسلہ میں نبی آئے اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں مجدد آئے, تو یہاں نبی اور مجدد سے کیا مصابہ ہے, یہ تھوڑا ہمیں بتائے. کیا یہ ٹھیک ہے جناب, شکریہ. میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت موسویہ اور امت محمدیہ کی مشابہت بیان فرمائی ہے, اور یہ بالکل درست بات ہے. سورہ مزمل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا, کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول مبعوث کیا ہے جو تمہاری نگرانی کرتا ہے, تمہارے اوپر شاہد ہے. کیسے؟ جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو مبعوث کیا, اور فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو گویا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کا ذکر فرمایا. پھر سورہ نور کی آیت جس کا ابھی آج بھی ذکر چل رہا ہے, محترم مولانا محمود کریم الدین صاحب شاہد نے بھی اس کا ذکر کیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مشابہت کا ذکر یوں بیان فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم, کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کو اسی طرح خلیفہ بنائے گا, یا ان میں اسی طرح خلافت کا نظام قائم کرے گا جیسے کہ ان سے پہلی قوموں میں خلافت کو قائم کیا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو اس میں بھی وہی مشابہت کا ذکر آیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1300 صدیوں کے بعد آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور اسی طرح ایک وجود کے آنے کی امتی محمدیہ میں بھی بشارت دی گئی, جس کو مسیح عیسیٰ قرار دیا گیا, جو کہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صورت میں بطور مسیح اور مہدی مبعوث ہو کر یہ مشابہت بھی پوری ہوئی. اب بیچ میں انہوں نے یہ سوال بھی اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہاں انبیاء آئے اور یہاں مجددین آئے, تو اس کو اس طرح سے ہم اس تشبیہ کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو مجددین, جو علماء کرام تجدید دین کے واسطے اس امت میں آئے, ان مجددین کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ان انبیاء کے ہم پلہ قرار دیا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے جو علماء ہیں جنہوں نے مجددین کی صورت میں ظاہر ہونا تھا, جنہوں نے تجدید دین کے واسطے ظاہر ہونا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو رسول اور انبیاء ان میں مبعوث ہوئے ان کے ہم پلہ ہیں اور ان سے مشابہت رکھتے ہیں. تو اس طرح سے بھی یہ مشابہت پوری ہو جاتی ہے. جی اب ایک تو بنیادی علیہ السلام نے جی اس کا تجزیہ اس طرح فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علماء ربانی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آ رہے ہیں یا آئے ہیں اور وہ مجددین بھی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے درجہ کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ کر ہیں. اور اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس اعتبار سے کہ کہیں یہ مشتبہ نہ ہو جائے ختم نبوت, اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ ان کو نبوت کا نام دے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے الہام و کلام سے اس درجہ نوازا ہے کہ وہ یقیناً انبیاء بنی اسرائیل کے نہ صرف مشابہ بلکہ درجے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسیل موسیٰ سے ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اس اعتبار سے یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ جو بزرگ گزرے ہیں علماء ربانیین اور مجددین، یہ بھی رتبے کے اعتبار سے انبیاء بنی اسرائیل سے بڑھ کر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں مسیح موعود کو نبی کا خطاب دے کے یہ کمی پوری کر دی کہ 14 صدیوں میں جو نبوت کا نام نہیں دیا گیا، آخری جو آنے والا مسیح تھا یا مسیل مسیح تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا خطاب دے کے وہ مشابہت کی تکمیل بھی کر دی اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ۔ مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مشابہت کے لیے مغایرت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ شیر کی طرح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے 4 ٹانگیں بھی ہیں اور ایک دم بھی ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں شجاعت ہے، ہمت ہے۔ تو اسی طرح جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے ہیں وہ تو محدود الزمان تھے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عالمی رسول تھے، اس لیے آپ کے بعد جو مجددین آئے ان کی بھی ایک عالمی حیثیت تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو خاتم الخلفاء بن کر امت محمدیہ میں تشریف لائے ان کی بھی ایک عالمی حیثیت ہے، اور اس کے بعد جو خلافت کا نظام جماعت احمدیہ میں جاری ہوا ہے یہ بھی ایک عالمی خلافت ہے کہ پوری دنیا کے خلیفہ ہوتے ہیں جو خلیفہ وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ سے جو کہ پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیل موسیٰ ہیں اور آپ کے خلفاء مسیل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، تو پھر صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام احادیث میں نبی کیوں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی خلفاء کو یہ نام کیوں نہیں دیا گیا؟ اس بارے میں اپنے علماء سے رہنمائی چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ابھی جس سوال پر ہم نے اتنی تفصیل گفتگو کی ہے یہی دراصل آپ کا بھی جواب ہے۔ ہم اگلے کالر کے پاس جاتے ہیں، مکرم مظفر احمد صاحب جو کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب قادیان دارالمان کے سب بچوں کو محبت بھرا السلام علیکم۔ سب سے پہلے پیارے آقا کی خدمت اقدس میں محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں کل جمعہ کو ایک دجال کے گستاخیوں کے بارے میں لٹریچر تقسیم کیا گیا، تو اس حوالے سے بہت سا انہوں نے بائیکاٹ کا تصور پیش کیا جمعے میں۔ تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے احمدیوں کے بارے میں بائیکاٹ کے حوالے سے مصنوعات شیطان قادیان کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے کہ ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے بچو۔ تو یہ جڑا والا ہماری تحصیل ہے، اس میں ابو محمد شرجیل قادری ہے جو یہاں آیا تھا، اس نے یہ انتہائی بکواس کیا تھا گندہ جماعت کے بارے میں۔ تو اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائیکاٹ کے حوالے سے بتایا جائے کہ کیا یہ جائز ہے اسلام میں، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جی ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ اسلام میں تو بہرحال بائیکاٹ جائز نہیں ہے، لیکن اسلام کے خلاف کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرور بائیکاٹ کیا تھا۔ میں اس کی تفصیل مزید مولانا کریم الدین صاحب دیا ہے۔ بات یہی ہے کہ کہیں قرآن میں یا حدیث میں ایسا ذکر نہیں آتا کہ بائیکاٹ کیا جائے، بلکہ اسلام تو محبت اور پیار کی تلقین کرتا ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ پڑوسی کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے مجھے متواتر طور پر اتنی تاکید کی ہے اس کا خیال رکھنے کی کہ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ سے حسن سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف قائم رکھو، کسی کو بھوکا نہیں مارنا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہاں، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ البتہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ غیر مسلموں کا شیوا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ
کہ بائیکاٹ کیا گیا شیب ابی طالب میں آپ اور آپ کے خاندان والے سارے محصور رہے، یہاں تک کہ ان اذیتوں کو جھیلنے کے نتیجے میں، بھوک برداشت کرنے کے نتیجے میں اور بہت ساری تکالیف کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء یا آپ کے صحابہ نے کبھی کسی قوم کے لیے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ہم اپنے ٹیلی فون کالر سے وقت کی رعایت کے ساتھ ان کو موقع دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے پروگرام کو بھی آگے چلانا ہے۔ میں نے شرکائے گفتگو سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے جوابات کو بھی اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ ابھی پروگرام کا میرے خیال سے ثلث یعنی صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اب میرا محترم مولانا مجیب لون صاحب سے یہ سوال ہے کہ محترم مولانا کریم الدین صاحب نے بھی اپنے جواب میں یہ ذکر کیا تھا کہ مختلف تنظیموں نے خلافت کے قیام کی کوشش کی تھی، لیکن خلافت ایک خدا داد انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو قائم کرتا ہے، اور یہ دراصل نبوت کا تتمہ ہے۔ تو اس تعلق سے تاریخی حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں۔ ابھی تفصیل سے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بیان کیا اس ضمن میں، اور اس حدیث کا بھی ذکر آیا جو اس ضمن میں مسند احمد بن حنبل میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی بیان شدہ ہے، جس میں یہ ذکر آیا کہ نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد جابر بادشاہت، اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہت، پھر جابر بادشاہت، اور پھر ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پیش گوئیوں کے عین مطابق یہ خلافت علی منہاج النبوہ جماعت احمدیہ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ہم جماعت نظام خلافت کے زیر سایہ تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے کام سر انجام ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو پیش گوئیاں ہیں ان کے مطابق جماعت احمدیہ میں خلافت قائم ہوئی ہے۔ اس پیش گوئی میں جو حضرت حذیفہ کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں 5 ادوار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نبوت، پھر خلافت علی منہاج النبوہ، پھر کاٹنے والی بادشاہت، پھر جابر بادشاہت، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ایک بار پھر قائم ہوگی۔ اس خلافت علی منہاج النبوت کے بارے میں حضرت اسماعیل صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالہ میرے پاس موجود ہے، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی اس کا دور 30 سالہ دور تھا۔ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلافت راشدہ کا زمانہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک ہے، اس کے بعد سلطنت ہوگی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت راشدہ متصل اور تواتر طریق پر 30 سال تک رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک خلافت راشدہ کا زمانہ وہی 30 سال ہے اور بس، بلکہ حدیث مذکورہ کا مفہوم یہی ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال گزرنے کے بعد منقطع ہوگی، نہ یہ کہ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کبھی آ ہی نہیں سکتی، بلکہ ایک دوسری حدیث خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد پھر عود کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ کی پوری روایت، انہوں نے یہی والی روایت جو میں نے ابھی ذکر کی اس کو بیان کیا، اور خلافت کے ایک بار پھر آخری زمانے میں خلافت علی منہاج النبوہ کے ایک بار پھر قائم ہونے کا ذکر فرمایا۔ اور اسی خلافت علی منہاج النبوہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیاں موجود تھیں۔ رسالہ الوصیت میں جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے نام سے یاد فرمایا۔ پھر یہ خلافت جو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قائم ہونی تھی، اول تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، اور ان کے بعد جو یہ خلافت قائم ہونی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے موجود ہے، اس کے بارے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاکیدی ارشادات بھی بیان فرمائے ہیں جن سے ہمیں خلافت کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ لگتا ہے، اور ان ارشادات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنا تاکیدی ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس خلافت سے وابستہ ہونے کے تعلق سے۔ حضرت حذیفہ کی ہی ایک روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے زمانے میں میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا ہے ایسے زمانے میں اگر میں اس زمانے کو پاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم،
ایسے زمانے میں جب یہ فتنے پیدا ہو جائیں گے، فرقے در فرقے بٹ جائے گی امت، ایسے زمانے میں تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ رہنا۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح الفاظ آتے ہیں، ان رائت یومئذ خلیفۃ اللہ فی الارض فالزمہ وان نہیک جسمک واخذ مالک، کہ ایسے زمانے میں اگر تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ دنیا میں کسی جگہ پائے تو اس کے ساتھ چمٹ جا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جا، اور اس کے لیے چاہے تیرا جسم ہی کیوں نہ نوچ لیا جائے اور تیرا مال ہی کیوں نہ تجھ سے اخذ کر کے ضبط کر لیا جائے۔ تو اتنے تاکیدی ارشادات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی وابستگی کے بارے میں بیان فرمائے۔ تو یہ جو ضرورت خلافت کی تھی، اس ضرورت کو آج کل کے زمانے کے علماء نے اور مفکرین نے محسوس کیا، اور انہوں نے اس کا ذکر کیا باضابطہ کہ آج کل خلافت کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ چند ایک حوالے میں نے نوٹ کیے ہیں، اس تعلق سے صرف ایک حوالہ آپ کی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اخبار تنظیم اہل حدیث نے اپنی 2 ستمبر 1962 کی اشاعت میں لکھا، زندگی کے آخری لمحات میں اگر ایک دفعہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظارہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کی بگڑی سنور جائے اور روٹھا ہوا خدا پھر سے من جائے، اور بھنور میں گری ہوئی یہ ملت اسلامیہ کی ناؤ اس کے نرغے سے نکل کر ساحل عافیت سے ہمکنار ہو جائے۔ علامہ اقبال نے کہا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ خلافت کی کتنی اہمیت اور خلافت کی کتنی ضرورت ہے اور خلافت کے ساتھ وابستگی کی کتنی ضرورت ہے۔ ایسے زمانے میں انہی حالات میں جو امت کے علماء تھے انہوں نے کوششیں کی، جو مفکرین تھے انہوں نے کوششیں تھیں، اور بہت بارہا کوششیں کی، جیسے کہ مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح بہت ساری تحریکات قائم ہوئیں، بہت ساری انجمنیں قائم ہوئیں، بہت ساری مشاورتیں قائم ہوئیں اس بات کے لیے کہ کسی طرح خلافت کو قائم کیا جائے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے، سربراہان مملکت نے اس کے لیے کوششیں کی، اور بعض نے اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام اور نامراد ہوئیں۔ اس کی بنیادی طور پر 2 وجوہات ہیں جو مختصراً میں عرض کروں گا۔ جو 2 وجوہات یہ خلافت کے کوشش کے باوجود ان کوششوں میں ناکامی کی ہیں، وہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ، کہ جب بھی نبوت کا دور آیا ہے اس کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ خلافت تو قائم ہی تب ہوتی ہے جب اس سے پہلے نبوت کا دور گزر چکا ہے، نبوت کے بعد خلافت قائم ہوتی ہے۔ اور یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ والی حدیث ہے جو بھی پیش ہوئی، اس میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ بیان فرمایا کہ یہ جو خلافت قائم ہونی ہے یہ نبوت کے منہاج پر قائم ہونی ہے، نبوت کے بعد قائم ہونی ہے۔ تو جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ تو ان کو ہم فضول کوششیں کہیں گے ان معنوں میں، کیونکہ وہاں تو کوئی نبی موجود نہیں، وہ تو کسی نبی کو مانتے نہیں، کسی نبی کی آمد کے قائل ہی نہیں ہے وہ، یہاں تک کہ امتی نبی کے قائل بھی نہیں۔ ایسا امتی نبی بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت قدسیہ کی برکت سے امتی نبوت کا خطاب پائے، اس سے انکاری ہیں، تو پھر خلافت کو کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ پھر دوسری وجہ جو ان کی کوششوں میں ناکامی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ خلیفہ کسی انسان کا کام نہیں، بنانا کسی انسان کا کام نہیں ہے، کسی انجمن کا کام نہیں ہے، کسی مشاورت کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جو سورۃ نور میں موجود ہے، آیت استخلاف کہلاتی ہے، اس نے فرمایا کہ لا یستخلفن، وہ قائم کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ ضرور خلافت کو قائم کرے گا امت میں، اللہ تعالیٰ امت کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ ابھی اس کا ذکر ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ جو دنیا کے لوگ ہیں، جو دنیا کے مفکرین ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے سربراہان ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے رتبے اور مقام رکھتے ہوں، وہ خلافت کو قائم نہیں کر سکتے۔ یہ خلافت کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں ایک بارے میں فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں نبوت کے بغیر خلافت کا وجود ممکن ہی نہیں، نہ خلافت دنیا میں قائم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلی بات بیان کی۔ پھر دوسری بات بھی حضور فرماتے ہیں سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھا دے، وہ نہیں بنا سکتا،
کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے، اور خدا کی پسند اس شخص پر خود انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحب تقوی سمجھتا ہے۔ تو خلافت کو قائم کرنا یہ کسی انجمن کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں موجود ہے۔ آخر میں بات کو مختصر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اس ضمن میں ایک اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو یہ کوششیں کرتے ہیں، حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اگر تم خلافت کے قیام میں نیک نیت ہو تو آؤ مسیح محمدی کی غلامی کرتے ہوئے اس کی خلافت اگر تمہاری ڈگر پر چلتی رہیں تو وہ بھی کسی خلافت کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ قیامت تک تمہاری نسل در نسل یہ کوشش جاری رکھے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ خدا کا خوف کرو اور خدا سے ٹکر نہ لو، اور اپنی نسلوں کی بقا کے سامان کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ان خلافت کی کوشش کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہارے بس کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام خدا تعالیٰ کا ہے، اور خدا تعالیٰ نے جہاں اس نظام کو قائم کیا ہے وہاں آؤ، اس کے سائے کے نیچے آ جاؤ، اس کے سائے عافیت کے نیچے آ جاؤ، اور ان برکات سے متمتع ہو جاؤ جو اس خلافت سے وابستہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیتے ہیں۔ مکرمہ سمیرہ قمر صاحبہ ہیں، مکرم محمد آصف صاحب ہیں، اور مکرم مظفر اقبال صاحب ہیں۔ ان تینوں سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مکرمہ سمیرہ قمر صاحبہ سے، جو کہ یو پی انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرتبے میں کیا فرق ہے؟ جی آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا کوشچن ہے، خلافت راشدہ میں 4 خلیفہ بنے، ان کے مرتبے میں اور خلیفہ ثانیہ کے مرتبے میں کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ کوئی بڑے ہیں جو اپنے چھوٹی بچی سے سوال کروا رہے ہیں، بہتر ہوتا کہ اس قسم کے سوال آپ خود ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے کر لیتے۔ میں مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو رسولوں میں بھی کوئی تمیز نہیں کرتے کون چھوٹا کون بڑا ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلفاء ہوئے ہیں، انہوں نے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا، اس اعتبار سے ان کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا ہے کہ خلفاء کے درمیان رتبے کا سوال اٹھانا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا رتبہ ہے۔ تو خلفائے احمدیت بہرحال ان خلفاء کے مثیل ہی ہیں، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر آئے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کی بھی پیروی کرو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی بھی سنت کی پیروی کرو۔ تو اس اعتبار سے وہ قابل احترام بزرگ ہیں، ان کو بہرحال افضلیت اور اولیت حاصل ہے۔ بہرحال جس طرح ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو جو خلیفہ وقت ہوتے ہیں وہ اس زمانے کے سب سے عظیم المرتبت ہوتے ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب ہے۔ مکرم محمد آصف صاحب ہیں جو کہ یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد آصف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف چکتائی یو کے سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امت محمدیہ میں مجدد بن کر آئے یا امام مہدی بن کر آئے، جبکہ تمام جو دنیا ہے مختلف ممالک مختلف جو مذاہب ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جیسے یہود دیوار گریہ زاری سے دعا کرتے ہیں اپنے اتار کے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ آسمان پر اترنے کا ہے، ہندوؤں کے بارے میں بھی ایسا ہے۔ کیا یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ جب یہ اپنے اپنے مذاہب پر قائم رہیں گے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حتمی طور پر وہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے؟ اس کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک قتل ہو گیا اور ایک جو قاتل ہوا ایک مقتول، کیا ہم ان کی اولاد میں سے ہیں؟ اگر وہ مطلب اگر اس کو میں ذرا ڈیفائن کروانا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں درخواست کروں گا مولانا کریم الدین صاحب سے کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیا جائے۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام کا وعدہ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے وابستہ فرمایا، جیسا کہ مفسرین بھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غلبہ مسیح موعود کے ذریعے سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ دلائل اور براہین کی روح سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم کے بالمقابل آج کوئی ایسی تعلیم نہیں جو روحانی اصلاح کر سکے، جسمانی اصلاح کر سکے اور معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ تو یہ غلبہ تو دلائل کے اعتبار سے آپ نے کر دیا۔ باقی رہا یہ کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے پیچھے ایپیسوڈوں میں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے نہیں گزرے گی کہ حیات مسیح پر ایمان لانے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی، یہ سب کے سب جو ہے یہ جھوٹے عقیدے سے بیزار ہو کے اس عقیدے کو ترک کر دیں گے، اور دنیا میں پھر ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو صرف تخم ریزی کے لیے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور وہ پھلے گا پھولے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ آگے دنیا کی حالت کیا ہوتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آج کے سائنٹیفک دور میں جبکہ انسان باشعور ہو چکا ہے، وہ اس سے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ زمانے کے تھپیڑے کھانے کے بعد آخر کار اس کو اسلام میں آنا ہی پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری کیا تھی ان کی؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ اب یہ دیکھیے آدم علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے اس میں بھی آپ، میرا خیال ہے اگر آپ احمدی ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو سیر روحانی کی جو جلدیں ہیں یہ انوار العلوم میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں آپ کو آدم کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں مکمل معلومات مل جائیں گی۔ مختصراً یہ کہ وہ آدم جس سے کہ نسل انسانی چلی ہے وہ تو سینکڑوں سال یا ہزاروں سال پرانا ہے، بلکہ لاکھوں سال بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف فتوحات مکیہ میں آتا ہے کہ انہوں نے کشف میں دیکھا کہ بہت سارے لمبے چوڑے نوجوان ایسے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم آدم ہو؟ تو انہوں نے کہا کس آدم کی بات کرتے ہو؟ ہزاروں آدم ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جس سے نسل انسانی چلی وہ آدم بالکل اور ہے، اور جس آدم کا قرآن مجید میں انی جائل فی الارض خلیفہ والا ذکر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں جو دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو ان کی بیٹوں کا ذکر آتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان بیٹوں کی نسل میں سے ہم ہوں۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہود کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا محمد آصف صاحب نے، یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم نازل فرمائی ہے، تورات کی شکل میں وہ موجود ہے۔ اگر تورات کی صحیح سمجھ یہود کو ہوتی تو پھر وہ حضرت ایلیا کے انتظار میں نہیں رہتے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے کی ان کو توفیق ملتی۔ پھر عیسائی احباب اگر اپنی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی ہے انجیل پر کاربند رہتے اور اس کی صحیح سمجھ ان کو ہوتی تو ان کی رہنمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی۔ اور جو امت مسلمہ کو اگر آج قرآن کریم کی تعلیمات اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حقیقی ادراک حاصل ہے تو ضرور ان کی رہنمائی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا ہر قوم کے لیے انتظام فرمایا ہے اور ہر قوم کی طرف ڈرانے والا اور نذیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو نہیں پہچانا۔ اس میں ایک بات اور بھی مد نظر رہے جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہودیوں کے مشابہ کیوں قرار دیا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ جیسے وہ لوگ اڑیل بن کے جو ہے وہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، تو اسی طرح سے موجودہ زمانے کے جو علماء ہیں وہ بھی اسی طرح سے یہودیوں کے نقش قدم پر دراصل چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی کشش اور جذب ہے وہ ضرور ان کو
حق اور صداقت کی طرف لے آئے گی انشاءاللہ اس طرح تعالی۔ تمام اقوام جو ہیں، چاہے وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، وہ انشاءاللہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوں گے۔ مکرم مظفر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، میں ظفر اقبال بول رہا ہوں۔ میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک دن ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہاں پہ ایک غلطی سے سوال کر بیٹھا کہ میں نے ایک صاحب علم سے پوچھ لیا کہ موجودہ صدی کا مجدد کون ہے، تو اس نے فٹ سے یہ کہہ دیا کہ موجودہ صدی کا جو مجدد ہے وہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری ہے، اور آپ جس حوالے سے یہ کوشچن کر رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے، وہ اس کا والیوم نمبر 770 ہے۔ کیا وہ 770 والیوم نمبر کیا ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا، کیا اس کا 770 نمبر کا جو والیوم کا چیلنج ہے وہ آپ تک پہنچا ہے اور آپ نے ان کو کیا جواب دیا ہے؟ اور کیا ڈاکٹر علامہ طاہر القادری واقعی مجدد ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ 770 ان کا کیا سوال تھا اس کا تو علم نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ اس زمانے کا مجدد کون ہے، تو کسی نے ان کو بتایا کہ طاہر القادری اس زمانے کا مجدد ہے۔ تو میں آپ سے اس کے تعلق سے ہم تو یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مجدد بنانا تھا وہ بنا دیا۔ 14ویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ 14ویں صدی کا ہی میں مجدد نہیں بلکہ مجدد الف آخر، یعنی آخری 1000 سال تک کا میں مجدد ہوں۔ اس اعتبار سے مسیح موعود کو جس نے مانا ہی نہیں ہے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں خاتم الاولیاء، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم الاولیاء بنایا ہے۔ تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن چھڑا کے کوئی شخص خدا تعالیٰ سے کوئی فیض روحانی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح سے مجھ سے دامن چھڑا کر کوئی شخص آگے ولی اللہ بھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چینل بنا دیا ہے، تھرو پراپر چینل جو آئے گا اسی کو وہ برکات ملے گی، باقی جو مرضی دعویٰ کرتا رہے۔ جی ظفر اقبال صاحب، آپ جس طرح آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ احمدی ہیں، تو یہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سوال آپ نے آخر کیوں کیا؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر آپ نے ایمان لایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری ہے، اور جب خلیفہ وقت موجود ہو تو پھر مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ وقت کا مقام تو مجدد سے بھی کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت آپ کو جو نہ جاننا ضروری ہے۔ اب ہم پروگرام کو اپنے آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ خلافت کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بات کو بھی ہم نے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت موجود ہے۔ تو خلافت کے زیر سایہ جماعت کو جو نیکی اور تقوی میں مضبوطی اور ترقی عطا ہوئی ہے، اور خلافت کے زیر سایہ جو ترقیات کی منازل جماعت احمدیہ طے کر رہی ہے، اس کے تعلق سے اگر آپ کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، تو اس کے نتیجے میں دیکھیے مخالفین تو یہ نظریں لگائے بیٹھے تھے کہ مرزا صاحب کی وفات ہو گئی، اب تو یہ جماعت منتشر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، حضرت مولانا نور الدین صاحب کو خلیفہ بنایا، آپ نے جماعت کی ایسی تربیت کی کہ بکھرتا ہوا شیرازہ پھر مجتمع ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے روحانی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے اور اسلامی خدمات کو سر انجام دینے کے اعتبار سے یہ سلسلہ ایسے مضبوط طریق سے چل پڑا کہ استحکام خلافت آپ کے دور میں ہوا، اس کے بعد خلافت ثانیہ کا دور آیا ہے۔ 52 سالہ دور خلافت اس بات پر شاہد ہے کہ جس رنگ میں جماعت کی تربیت ہوئی ہے اور جس رنگ میں روحانیت میں جماعت نے ترقی کی ہے، اسلامی خدمات میں ترقی کی ہے، اور اسی طرح سے خدمت انسانیت کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بھی، اور اسی طرح خلافت ثالثہ اور رابعہ اور خامسہ میں جو یہ برکات چل رہی ہیں، اس کا بجائے اس کے کہ میں اب الفاظ میں ذکر کروں، وقت بھی تھوڑا رہ گیا، چند ایک حوالے میں اپنے غیرت جماعت دوستوں کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ چنانچہ موج کوثر ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے شیخ محمد اکرم صاحب ہیں، یہ بہت مشہور صحافی اور مصنف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اور دوسرے مسلمانوں میں جو امتیاز وغیرہ فرق پایا جاتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی جماعت میں یعنی جماعت احمدیہ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب کی وفات کے چند ہی سال بعد جماعت میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے کئی قابل اور مخلص لوگ علیحدہ ہو گئے، لیکن جماعت کے اندر اعداد و شمار سے ظاہر ہے
کہ اس میں کوئی نمایاں کمی نہیں ہوئی. جو لوگ الگ ہو گئے وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو گئے ہیں اب تو الگ فضل سے. آگے بیان کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جماعت کا نظام اور منتظموں کا جوش اور ولولہ ہے. بر صغیر کے مسلمانوں میں کوئی مذہبی جماعت ایسی نہیں جو اس قدر منظم اور سرگرم عمل ہو. نئے تعلیم یافتہ لوگوں کو مادیت اور دنیاداری نے عملی کام کے قابل نہیں چھوڑا اور پرانے علماء زمانے کی ضروریات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک عالم جمود میں ہیں. ان کے مقابلے میں احمدیہ جماعت میں غیر معمولی مستعدی، جوش، خود اعتمادی اور باقاعدگی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تمام دنیا کے روحانی امراض کا علاج ان کے پاس ہے. یہ اعتقاد غلط ہو یا صحیح، لیکن اس نے ان کے کاموں میں ایک روح پھونک دی ہے جو قادیانیوں کے عجیب و غریب عقائد اور بانی کی بعض شخصی خصوصیات کے باوجود کئی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اسی طرح سے ہفت روزہ مہارت لاہور میں ایک حوالہ شائع ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جلد 2 شمارہ 23 16 تا 23 اگست 1992 کا حوالہ ہے. وہ لکھتے ہیں اس وقت کینیڈا، یورپ اور افریقہ کے بیشتر علاقوں میں احمدی مشنری پورے نظم و ضبط اور مکمل یکسوئی سے احمدیت کی تبلیغ و تلقین میں مصروف ہیں. ان کی سینکڑوں عبادت گاہیں، ہزاروں تبلیغی مراکز، لاکھوں مبلغین، بے تحاشا لٹریچر، جدید سہولتوں سے مزین لائبریریاں، دارالحمد، اجتماعات اور مجالس کے ذریعے احمدیت کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ خلافت کی برکت ہے یہ ساری کی ساری. اسی طرح وہ کہتے ہیں جس سے متاثر ہو کر سینکڑوں غیر مسلم احمدیت کے جال میں پھنس کر بذام خود مسلمان ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلمان باہم دست و گریباں ہیں. فقہی اور مسلکی اختلافات کے باعث مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں، مسجد کی تالہ بندی، ایک دوسرے کے خلاف عدالتی چارہ جوئی اور ان کے عوض جگ ہسائی. تو یہ پھر ساتھ موازنہ بھی کر رہے ہیں کہ دوسرے مسلمانوں کا کیا حال ہے اور جماعت احمدیہ خلافت کے نتیجے میں کیا ترقیات کر رہی ہے. اسی طرح سے مولوی ظفر علی خان صاحب جو زمیندار کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا 1-2-3 حوالے ان کے بھی پیش کرتا ہوں. مسلمانان جماعت احمدیہ اسلام کی انمول خدمت کر رہے ہیں. جو ایثار، کمر بستگی، نیک نیتی اور توکل علی اللہ ان کی جانب سے ظہور میں آیا ہے، وہ اگر ہندوستان کے موجود زمانے میں بے مثال نہیں تو بے انداز عزت اور قدردانی کے قابل ضرور ہے. جہاں ہمارے مشہور پیر اور سجادہ نشین حضرات بے حس و حرکت پڑے ہیں، اس اولو العزم جماعت نے عظیم الشان خدمت اسلام کر کے دکھا دی. یہ زمیندار 14 جون 1932 کا حوالہ ہے. اب دیکھیے کہ ایک طرف خلافت کی وجہ سے اسلام کی خدمت میں کتنی تیزی آ گئی ہے، جماعت کمر بستہ ہے، تبلیغ کی تڑپ ہے، اشاعت کی تڑپ ہے، قرآن مجید کے تراجم شائع ہو رہے ہیں، نئے نئے مشن قائم ہو رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، ہسپتال قائم ہو رہے ہیں، اسکول قائم ہو رہے ہیں. افریقہ جیسے پسماندہ علاقے میں جو ہے سینکڑوں اسکول اور مدارس اور اسی طرح سے ہسپتال قائم ہو چکے ہیں. یہ سارے خلافت کی برکت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر احمدیوں کو برا بھلا کہلانا نہایت آسان ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہی ایک جماعت ہے جس نے اپنے مبلغین انگلستان اور دیگر یورپین ممالک میں بھیج رکھے ہیں. کیا ندوۃ العلماء، وہ سوال کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے، کیا ندوۃ العلماء دیوبند، فرنگی محل اور دوسرے علمی اور دینی مرکزوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی تبلیغ و اشاعت حق کی سعادت میں حصہ لیں؟ کیا ہندوستان میں ایسے متمول مسلمان نہیں ہیں جو چاہیں تو بلا دقت ایک ایک مشن کا خرچ اپنی گرہ سے دے سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن افسوس کہ عظیمت کا فقدان ہے. فضول جھگڑوں میں وقت ضائع کرنا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا آج کے مسلمانوں کا شعار ہو چکا ہے. تو دیکھیے خلافت کے نہ ہونے کے کیا نتائج ہیں وہ بھی اس میں آ گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اندر انتشار ہے، بگاڑ ہے، خدمت دین کا جذبہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے، اس کی شاخیں ایک طرف چین میں اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج میری حیرت زدہ نگاہیں بحسرت دیکھ رہی ہیں کہ بڑے بڑے گریجویٹ اور وکیل اور پروفیسر اور ڈاکٹر جو کاؤنٹ اور ڈیکارٹ اور ہیگل کے فلسفے تک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، غلام احمد قادیانی پر اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ایمان لیں. بھئی آنکھیں بند کر کے نہیں، سوچ سمجھ کے لا رہے ہیں یہ. تو آخر میں ایک اور حوالہ پڑھ کے میں اپنے اس بیان کو ختم کروں گا. یہ المنبر کا حوالہ ہے 23 فروری 1956 کا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں دیکھیے اپنی ناکامی کا اور جماعت احمدیہ کی کامیابیوں کا اعتراف ہے. لکھتے ہیں ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ قادیانیت کا مقابلہ کیا،
لیکن یہ حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ مستحکم اور وسیع ہوتی گئی۔ مرزا صاحب کے بالمقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں سے اکثر تقوی، تعلق باللہ، دیانت، خلوص، علم اور اثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیت رکھتے تھے۔ سید نذیر حسین صاحب دہلوی، مولانا انور شاہ صاحب دیوبندی، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے اکابر کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ یہ بزرگ قادیانیت کی مخالفت میں مخلص تھے، اور ان کا اثر و رسوخ بھی اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جو ان کے ہمسایہ ہوں۔ ہم اس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کوششوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھے، تقسیم ملک کے بعد اس گروہ نے نہ صرف پاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کے کام کا یہ حال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسدان ربوہ آتے ہیں، اور دوسری جانب 1953 کے عظیم ترین ہنگاموں کے باوجود، یعنی وہاں مخالفت کا جو دور ہوا تھا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ اس کا 1956-57 کا بجٹ 25 لاکھ کا ہو۔ 25 لاکھ تو اب دور کی بات ہو گئی، اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اربوں کا بجٹ ماشاءاللہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور آج ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سعادت جو خدمت اسلام کی، خدمت انسانیت کی ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام خلفائے احمدیت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ پروگرام کا 5 منٹ رہ گیا ہے، اس وقت میں ایک ٹیلی فون کالر کو موقع دینا چاہوں گا جو کہ مکرم عزیز احمد صاحب خادم ہیں، جو کہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عزیز احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 2 پیج نمبر 341 میں یہ فرمایا کہ میرا اس زمانہ میں خدا کی طرف سے آنا محض مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں، ہندوؤں اور عیسائیوں تینوں قوموں کے لیے اصلاح کی منظور ہے۔ جی تو میرا سوال اس تعلق میں یہ ہے کہ ہندو مذہب میں خلافت کے بارے میں کہاں ذکر ہمیں ملتا ہے؟ کیونکہ مسیح السلام میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ ہندو مذہب میں خلافت کا ذکر کے تعلق سے پوچھ رہے تھے، معین اس طرح کا ذکر تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ان کو خلافت کے تعلق سے ہم اس طرح ان کو دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ہندو میں جو یہ زمانہ ہے اس کو کل یگ مانتے ہیں وہ، اور اس زمانے میں کل کے اوتار کی پیشگوئیاں ان کے اندر موجود ہیں، وہ کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوؤں کے لیے جیسے کہ فرمایا ہے، بعض انہوں نے حوالہ بھی دیا، ایک حوالہ پیش کیا، بعض دوسری جگہوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں جیسے عیسائیوں کے لیے مسیح ہوں، مسلمانوں کے لیے مہدی ہوں، اس طرح میں ہندوؤں کے لیے کرشن کے طور پر مبعوث ہوا ہوں۔ اور آپ کی ایک کتاب میں آپ کا ایک الہام بھی درج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے رودر گوپال تیری مہما گیتا میں بھی لکھی گئی ہے۔ تو ان الہامات کی روح سے آپ نے ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وہی کل کی اوتار ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہی کل کے اوتار کے طور پر تمہارے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے بھیجا ہے۔ تو جب ہم ان کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو کل کی اوتار، جس کل کی اوتار کا انتظار آپ لوگ کر رہے ہو، وہ موعود اقوام عالم کی صورت میں حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں، تو ان کے بعد جو قائم ہونے والی خلافت ہے وہ آٹومیٹیکلی ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں ان کو اس بات سے کا قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کل کی اوتار کا انتظار آپ کر رہے ہو اور آپ کے اسکرپچرس میں ان کی پیشگوئیاں موجود ہیں، وہ کل کی اوتار حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج جماعت احمدیہ ایک خوش نصیب جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم اس وقت حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جو کہ جماعت احمدیہ کے عالمگیر
امام ہیں، خلیفۃ المسیح ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں، ان کے دور شہید سے ہم گزر رہے ہیں۔ خلافت کی برکت کے تعلق سے سورہ نور کی جو 56 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یعنی خلافت کی 2 اہم برکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کو خلافت کے ذریعے سے تمکینت عطا فرماتا ہے اور مومنین کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دیتا ہے۔ تو ہم بعین ہی ہماری اپنے آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں، خلیفہ وقت جس طرح اپنے دوروں پر تشریف لے جاتے ہیں، خطبات جمعہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری جماعت کو نیکی اور تقوی میں مضبوطی اور ترقی عطا ہو رہی ہے، تو دوسری طرف MTA کی جو عظیم نعمت ہے اس نے تو خلافت کی برکت کو پوری دنیا کے لیے عام کر دیا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کی اس نعمت کے ذریعے سے خلیفہ وقت کی شخصیت سے بھرپور رنگ میں فائدہ اٹھا سک رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز قیام امن کے سلسلے میں، یعنی خوف کی حالت کو امن میں بدلنے کے سلسلے میں بڑی بڑی طاقتوں کو، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کو امن کی طرف بلا رہے ہیں، اور اپنے خطابات اور خطوط کے ذریعے سے حضور انور ان کو قیام امن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ تو یہ نعمت آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی اور جماعت کو حاصل نہیں ہے، بلکہ صرف جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی یہ عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، جو کہ جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی ایک زندہ تابندہ دلیل ہے اور عظیم الشان نشان ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنی تائیدات اور اپنے نشانوں کو ابھی ختم نہیں کر چکا، اور اسی کی ذات کی مجھے قسم ہے کہ وہ بس نہیں کرے گا جب تک میری سچائی دنیا پر ظاہر نہ کر دے۔ پس اے تمام لوگوں جو میری آواز سنتے ہو، خدا کا خوف کرو اور حد سے مت بڑھو۔ اگر یہ منصوبہ انسان کا ہوتا تو خدا مجھے ہلاک کر دیتا اور اس تمام کاروبار کا نام و نشان نہ رہتا، مگر تم نے دیکھا ہے کہ کیسی خدا تعالیٰ کی نصرت میرے شامل حال ہو رہی ہے، اور اس قدر نشان نازل ہوئے جو شمار سے خارج ہیں۔ دیکھو کس قدر دشمن ہیں جو میرے ساتھ مباہلہ کر کے ہلاک ہو گئے۔ اے بندگان خدا، کچھ تو سوچو، کیا خدا تعالیٰ جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے؟ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 118۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے چند ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ پھر کچھ ایپیسوڈز کے ساتھ ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ اس وقت آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ لندن سے لائیو نشر ہوگا، انشاءاللہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ مشاہدہ کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا